اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام صفوں کو چیرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ہر پروڈکٹ کے استعمال کے لیے اس کی کمپنی کٹلاگ دیتی ہے۔ انسان اللہ کی صنعت کا ایک شاہکار ہے۔ پروردگار نے اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھی کیٹلاگ بیان کی ہے، اور اس کیٹلاگ کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے تمام انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بیان کیے ہیں، اور ساری انسانیت بلا کسی تفریق کے دو حکم ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرتی ہیں۔ قرآن نے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، تو ساری انسانیت ان دو حکموں پر عمل کرتی ہے، جانے یا نہ جانے، دانستہ نہ دانستہ، ان دو حکم پر عمل کرتی ہے۔ لیکن یہ وہ حکم ہیں کہ جو انسان کے بدن کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کی روح کے لیے اگر تمام احکام الہی کا خلاصہ کیا جائے تو وہ ایک لفظ ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس حکم پر عمل کرنا انسان کی سعادت ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے مالک حقیقی کی عبادت کرے، اور اس عبادت کا کمال اس حکم میں پوشیدہ ہے جو جا بجا قرآن میں ملتا ہے کہ اپنے مالک کا، خالق کا، پروردگار کا سجدہ کرو۔ وسجدو، پروردگار نے کہا۔ تو یہ وعبدو جو ابتدا ہے اور وسجدو جو اس کی انتہا ہے، اس کی عظیم منزل پر فائز ایک ذات ہے کہ جو عبادت کے مرحلے میں زین العابدین ہے، جو سجدے کے مرحلے میں سید الساجدین ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، اور یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنے دشمن کو اپنے اجداد کی طرح، اپنے والد بزرگوار کی طرح اس طریقے سے اپنے دشمن سے مقابلہ کیا کہ دشمن امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح امام حق کی دفاع میں، حق کے دفاع میں، حق کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، دشمن کو محسوس بھی نہیں ہو سکا کہ یہ سید سجاد کس طریقے سے حق کی ترویج کر رہے ہیں اور کس طریقے سے حق کے دفاع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ظاہر میں امام سجاد اسی طریقے سے، جس طریقے سے رسول اللہ 40 سال خاموش رہے، جس طریقے سے امیر المؤمنین 25 سال گھر میں رہے، جس طریقے سے امام حسن کو سلوک کرنی پڑی، اسی طریقے سے 35 سال امام نے اپنے حق اور اللہ کے حق اور قرآن اور رسول اللہ کے حق کے دفاع کے لیے کام کیا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام غلاموں کو خریدتے ہیں، اور غلاموں کو خریدنے کے بعد سال ڈیڑھ سال کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ظاہر میں امام غلام خرید رہے ہیں، ظاہر میں امام غلام کو آزاد کر رہے ہیں، لیکن وہ غلام جو 1.5 سال اس ذات کی خدمت میں رہے جو اللہ کے علم کا مظہر ہے، جو امیر المؤمنین کا پروردہ ہے، جو امام حسین کا شاگرد ہے، جب امام کے پاس غلام آتا ہے تو جاہل آتا ہے، اور جب 1.5 سال کے بعد امام اسے آزاد کرتے ہیں تو وہ غلام عالم ہی نہیں بلکہ فقیہ ہوا کرتا ہے۔ امام اس غلام کو لا الہ الا اللہ کا سبق سکھا کر
کر، محمد الرسول اللہ کا درس دے کر، علی ولی اللہ کا درس دے کر آزاد کرتے ہیں۔ اب یہ غلام جب باہر جاتا ہے تو صرف آزاد نہیں بلکہ یہ مبلغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ ہے۔ اور یہ 150 سے زیادہ غلام جنہوں نے دشمن کے اس سارے منصوبے کو امام کی پشت پناہی کے ساتھ برباد کر دیا۔ آج جو دنیا میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے وہ صدقہ ہے امام سجاد کا۔ جو علی ولی اللہ کہنے والے ہیں وہ سب مقروض ہیں امام سجاد کی اس محنت کے۔ دشمن اسی طریقے سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنے تئیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن در حقیقت حق پرست اور حق پرستی کرنے والے اور حق کی امامت جو امامت کے سائے میں چلنے والے ہیں وہ سب کے سب دشمن کو زج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل انسان کا مقصد اور انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ حق کے دشمن کون ہیں اور حق کے دوست کون ہیں۔ مختصر سا ایک لفظ فقط اشارہ کروں کہ دشمن کو پہچاننا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے منصوبوں کو پہچانیے، اس کے مقاصد کو پہچانیے اور کبھی وہ نہ کریں جو دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اور اگر حق پرستی اور حق کے نمائندوں کو نیابت ہو یا امامت پہچاننا ہو تو صرف یہ دیکھیے کہ دشمن کس شخصیت کو سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈے کا شکار کر رہی ہے۔ دشمن جس شخصیت کو سب سے زیادہ خراب کرنا چاہتی ہے یقیناً وہی شخص حق پرستی کا علمدار ہوا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم اسے بغور دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن سب سے زیادہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور جھوٹی خبروں کے ذریعے سے اور نہ جانے کس کس زاویے سے دشمن جس شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس حق پرست سے دور کر رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جتنا حق کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اتنا ہی حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ برے ترین حالات میں فرصتوں سے صحیح معنی میں حق پرستی کی دفاع کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جب بھی پردہ غیبت اٹھائے